چلیں اب ہم ایک ایگزامپل سوچتے ہیں, ایک سینیریو, سمپل سینیریو, تمام آڈینس سے گزارش ہے, ہم اور آپ ایک آئسولیٹڈ آئیلینڈ پر ہیں, ایسا آئیلینڈ جہاں پہ ہم سے پہلے کوئی کبھی نہیں گیا. چلتے چلتے آپ کے سامنے اچانک آپ نے دیکھا ایک پنک کلر کی بال پڑی ہوئی ہے. سب سے پہلا سوال آپ کے ذہن میں کیا آئے گا کہ یہ بال یہاں کیوں آئی, کیسے آئی, یہ پنک کلر کی ہی کیوں ہے, کوئی اور کلر بھی ہو سکتا تھا, یہ اسی شیپ میں کیوں ہے, کوئی اور شیپ بھی ہو سکتا تھا. نیچرلی آپ اس طرف پہنچیں گے کہ کوئی نہ کوئی ہے جس نے ان اسپیسیفک پراپرٹیز کے ساتھ اس بال کو بنایا ہے اور یہاں پہ رکھا ہے. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو بال ہے اس کا ایگزسٹ کرنا ضروری نہیں ہے, یہ ایگزسٹ کر بھی سکتی تھی, نہیں بھی کر سکتی تھی, اور ایگزسٹ کرنا ہی تھا تو کسی اور فارم میں کرتی, کسی اور کلر میں کرتی. اب آپ اس بال کو ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں, ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں, ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں, یہاں تک کہ یہ بال یونیورس کے سائز کی ہو جائے. بتائیے کہ کیا سائز کے بڑھ جانے سے سوال بدل جائے گا؟ ہرگز نہیں بدلے گا. ابھی بھی سوال رہے گا یہ یونیورس کہاں سے آیا, ان اسپیسیفک پراپرٹیز کے ساتھ کہاں سے آیا, کیوں آیا, کس نے بنایا. یہ سوال اس وقت بھی ویلڈ رہے گا. لیکن یہ سوال اگر ہم جناب جاوید اختر صاحب سے کریں تو چونکہ ان کا ورلڈ ویو ایتھیسٹک ہے, اور صرف ان کا نہیں, مطلب جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں اور ایتھیسٹک ورلڈ ویو کو رکھنے والے سے اگر آپ یہ سوال کریں کہ یہ یونیورس کہاں سے آیا, تو ان کا جواب یا تو آرگیومنٹ فرام اگنورینس ہوگا یا ڈوگمیٹک ہوگا. یا تو یہ کہیں گے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کہاں سے آیا, لہذا گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ, یہ آرگیومنٹ فرام اگنورینس ہے. یا یہ کہیں گے کہ یہ یونیورس خود بخود بن گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بال کو بھی خود بخود بن جانا چاہیے, لیکن بال کے تعلق سے یہ ایکسپلینیشن ایکسپٹ نہیں کی جائے گی کہ یہ خود بخود بن گئی, لیکن یونیورس کے تعلق سے کر دیا جائے گا. اسے ہم دوسرے الفاظ میں ڈوگما بھی کہہ سکتے ہیں. دوسری چیز, ہمارے جاوید اختر صاحب ضرور گاڈ آف گیپس کی مثال بھی ضرور دیں گے, اور مثال دیں گے کہ پہلے زمانے میں بجلیاں کڑکتی تھی تو لوگوں نے کسی ایک خدا کی طرف, اور بارش ہوتی تھی تو دوسرے خدا کی طرف منسوب کر دیا, ان کے پاس دلیل نہیں تھی. یہ ہمارا ورلڈ ویو ہے ہی نہیں, یہ ہمارا ورلڈ ویو ہے ہی نہیں, کیونکہ نیچرل فینومینا کے پروسیس کی انٹرپریٹیشن کو جان لینے سے یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. اس پر میں انشاءاللہ ابھی آگے بات کروں گا. آپ حضرات یہ بھی دیکھیں گے, اور میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ہمارے رسپیکٹڈ جناب جاوید اختر صاحب ضرور ایموشنل آرگیومنٹس بھی دیں گے, جو کہ ایک لاجیکل فیلیسی ہے جب بات آتی ہے ٹروتھ کو ڈیسائیڈ کرنے میں. کیوں؟ مثال کے طور پر وہ کہیں گے کہ اگر گاڈ ہے تو ایول کیوں ایگزسٹ کرتا ہے, جبکہ میں کہتا ہوں ایول کا ایگزسٹ کرنا گاڈ کے ایگزسٹ کرنے کی دلیل ہے, اس کے خلاف نہیں ہے. چونکہ اگر گاڈ ہے تو ہم سب اس کے سامنے اکاؤنٹیبل ہیں, اور اگر ہم اکاؤنٹیبل ہیں تو